أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ثم أرسلنا پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اخاہ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد حضرت ہارون ان کے نائب تھے، نبی نہیں تھے، لیکن بعد میں جب دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ نے نبوت عطا کی کسے؟ ہارون علیہ السلام کو، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سنشد عضدک بأخیک، کہ ہم کیا کریں گے؟ تیرے بازو کو اے موسیٰ مضبوط کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بازو ان کے بھائی کے ساتھ مضبوط کیا گیا، لیکن آج کافروں نے ہمیں کون سا دیا ہے طریقہ کہ بھائی کیا ہے؟ دشمن ہے۔ بھائی دشمن نہیں ہے، دین اسلام کہتے ہیں، اللہ و قرآن کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ بازو ہے۔ آج اس بازو کو کیا کیا جا رہا ہے؟ کاٹا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بازو کو مضبوط کیا کس کے ساتھ؟ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر یہ دونوں نبی بنے بِآیاتنا، کس چیز کے ساتھ بھیجے؟ اپنی نشانیاں دے کر بھیجے، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح غلبے کے ساتھ بھیجے۔ وہ 9 نشانیاں 9 آیات سورہ اعراف میں کھلی بیان ہوگی۔ ان 9 نشانیوں کے علاوہ بڑی نشانی جو پورے کے پورے میدان کے اندر غلبہ انہوں نے پایا وہ کیا تھی؟ عصا، لاٹھی پھینکتے سانپ بن جاتا، باقی سارے سانپ چلے جاتے، اڑ جاتے، ختم۔ تو فرمایا ہم نے انہیں دے کر بھیجا، کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون کی طرف بھیجا، وملئہ، اور سرداروں کی طرف بھیجا۔ وہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اکیلا فرعون نہیں تھا، صرف اور صرف فرعون نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے مخالف، بلکہ ساتھ ایک پارٹی اور بھی تھی۔ وہ پارٹی کس کی تھی؟ بوڑھوں کی پارٹی تھی۔ وہ بوڑھے جو متکبر قسم کے تھے، ان کی طرف بھیجا موسیٰ اور ہارون دونوں کو۔ فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کل کے 2 لڑکے یہ آ کر ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا رہے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں دین سے ہٹانے والے؟ فاستکبروا، انہوں نے کیا کر لیا؟ تکبر کر لیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ تھے سرکش لوگ۔ جب انسان کے اندر تکبر والی بیماری آ جاتی ہے نا، پھر کبھی نہ کبھار وہ ایمان سے نہاد ہو بیٹھتے ہیں۔ یہ تکبر ایسی مرض ہے۔ کیوں؟ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور تکبر ایک ایسا گناہ ہے جو تمام گناہوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تکبر کی کبھی کبھی انسان ایسی سیڑھی پر پاؤں رکھ دیتا ہے کہ اللہ کا انکاری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ تکبر کر دیا اور یہ سرکش ہو گئے۔ فقالوا، انہوں نے کہا انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ لبشرین، 2 انسانوں کے اوپر، مثلنا، جو ہمارے جیسے ہیں۔ دیکھیں اب پورے کے پورے رکوع کے اندر اللہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کے اوپر یہ والا اعتراض نہ کیا گیا ہو۔ ہم اپنے جیسے ایک انسان کو رسول مان لیں، وہ نہیں سکتے۔ تمام کے تمام لوگوں نے تمام کے تمام رسولوں کے دور کے اندر یہ والا اعتراض اٹھایا کہ ہم انسان کو کیوں رسول مانیں۔ انہوں نے بھی کہا انؤمن لبشرین، 2 انسانوں کو رسول مانے کیا، مثلنا، جو ہمارے جیسے ہیں۔ وقومہما، اور ان دونوں کی قوم یعنی موسیٰ و ہارون کی جو قوم ہے، لنا عابدون، یہ ہمارے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ جو بنی اسرائیل قوم تھی یہ قبطیوں کی یعنی فرعونیوں کی کیا تھی؟ غلام تھی۔ فرعون جیسے کہتا تھا یہ لوگ کرتے تھے۔ فرعون کہتا تھا کہ خدا ہوں، یہ کہتے تھے جی خدا ہے۔ جو بات فرعون کرتا یہ لوگ مان لیتے۔ یہ وہی والی غلامی ابھی بھی ان کے اندر چل رہی ہے، وہ غلامی ختم نہیں ہوئی۔ یاد رکھ لیں جب بھی کوئی قوم کسی قوم کی غلام بنتی ہے
وہ غلامی ان کی نسلوں سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ غلامی آگے نسلوں کے اندر بھی چلتی رہتی ہے۔ فرمایا کہ وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَابِدُونَ، انہیں دیکھو، قوم میں سے یہ دو نوجوان لڑکے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی تو باپ دادا بھی جو ہے وہ ہمارے غلام ہیں، باپ دادا غلام ہیں، یہ دو اٹھ کر ہمیں کیا کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، پس ان دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کے اوپر یہ ایمان نہیں لائے۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو یہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ ہلاکت کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ نے دریا کے اندر فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، یہ لوگ ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، قسم بخدا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام الکتاب، کتاب سے مراد کیا تورات، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی، کیوں دی؟ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں، ان کو راستہ دکھلانے کی وجہ سے کتاب ہم نے دی۔ یہی مقصد قرآن کا بھی ہے۔ قرآن صرف اور صرف تراویح کے اندر پڑھنا یا قرآن نمازوں میں پڑھنا یا رمضان آ گیا 10-15 ختم کر لینا، یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد ہے لعلہم یہتدون، انسان ہدایت پالے۔ یہ آپ کی زندگی کی کتاب ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے کا دستور لکھا ہوا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، کیسا معاملہ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں، دستور ان کا بھی یہی رہا ہے کہ قوم والوں کے لیے وہ کیا ہوا کرتی تھی، دستور ہوا کرتی، قانون، ایک قانون ہے یہ۔ فرمایا وجعلنا، اور ہم نے بنایا ابن مریم کے بیٹے کو، وامہ، اور اس کی ماں کو، آیتاً، واضح نشانی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا مجموعہ، ایک نشانی وہ خاتم بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر جو ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، ان میں سے سب سے آخری پیغمبر وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بنی اسرائیل کے اندر نبوت کے اوپر مہر کر جاتا ہے، ایک نشانی یہ ہے۔ دوسری نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا باپ کے پیدا کیے، باپ نہیں تھا۔ اور تیسری بڑی نشانی کہ اللہ نے اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور بھی کئی نشانیاں ہیں۔ فرمایا امہ، اور اس کی ماں کو کیا کیا ہم نے نشانی بنایا۔ نشانی کیسے بنائی؟ کہ ایک دن کا بچہ ان کی گود کے اندر بات کر رہا ہے، شادی کے بغیر بیٹا پیدا ہو گیا، قوم والے تہمت لگانے لگے، تو اللہ نے برات کیسے اتاری کہ بیٹے سے بات کروائی، بتایا کہ ہم نے کیا کر دیا، ان دونوں ماں بیٹے کو نشانی بنا دیا۔ وہ آویناہما، اور ان دونوں کو ہم نے ٹھکانہ دیا الی ربوۃ، ایک اونچے ٹیلے کے اوپر۔ جب یہ بات وغیرہ پھیلی کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو یہ نجومی اور کاہن ان لوگوں کو اس قسم کی بات ہی چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے ہی ان کے کانوں پر یہ خبر پڑی تو انہوں نے مشہور کر دیا، بادشاہ تک پہنچا دیا، اس بادشاہ کی حکومت کو عیسیٰ ختم کرے۔ بس یہ والی بات تھی کہ بادشاہ کے کان کے اندر پڑی، وہ بادشاہ یہودی تھا، اس نے کہا کہ میں اسے قتل کرتا ہوں، اسے ذبح کرتا ہوں، عیسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم نے انہیں لیا تو بیت المقدس سے ربوہ نامی جگہ کے اوپر جا کر لے چھوڑ دیا، وہاں پر دونوں چلے گئے ماں بیٹا۔ تو فرمایا ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا ذات قرار، کون سا ٹھکانہ؟ سکون والا، جہاں پر جا کر انسان کو سکون آ جائے، اونچا ٹیلا تھا، ومعین، اور چشموں والی جگہ۔ یہاں پر چشموں کو کس جگہ پر استعمال کیا گیا ہے؟ مدح، یعنی ان کی تعریف کی گئی ہے، اچھی جگہ تھی تب جا کر وہاں پر چھوڑا۔ لیکن آج کل کے ماہرین کہتے ہیں کہ چشموں کے پانی کے اندر جراثیم ہے،
اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ ان کے اندر شفا ہے، اور یہ کیا ہے؟ خوبصورتی کے لیے ہے، اور ان کے پاس جا کر انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ان کے اندر جراثیم ہے۔ اگر یقین انسان پہ قرآن کے اوپر ہو تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو اگر یقین قرآن سے اٹھ گیا تو پھر آپ کو ہر چیز سے ڈر لگے گا۔ یہ نقطے کی بات ہے۔ اگر یقین قرآن کے اوپر ہے پھر آپ نالوں سے بھی پانی پئیں گے، یہ جو بہتے نالے ہیں بڑے بڑے، ان سے پانی پئیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، چشموں سے پانی پئیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن سے یقین اٹھا ہوا ہے، پھر اگر اپنے گھر کے نلکے سے بھی پانی پئیں گے تو ڈر آپ کو ضرور لگے گا، شاید اس کے اندر جراثیم نہ ہو۔ تو یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں۔ تو فرمایا ہم نے تو انہیں ٹھکانہ دیا چشموں والی زمین کے اوپر،